دنیا میں سب رشتے بدل جاتے ہیں مگر ماں کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ دنیا میں سب سے بڑی محبت ماں کی خاموش دعائیں ہیں۔ ماں وہ سایہ ہے جو دھوپ میں بھی ٹھنڈک ہے۔ ماں کی محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اولاد کی خوشیوں میں جیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بنا مطلب کے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں پہلا سکول، پہلی محبت اور پہلی پناہ ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ آپ سبوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے ہیپی مدرس ڈے۔ میری دعا ہے خداوند تمام ماؤں کو سلامت رکھے، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے کہ مسیحی خاندان میں ماں کا کردار کیا ہے اور مسیحی خاندان میں اولاد کا کردار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، ہم آج سیکھیں گے ہسٹری کے متعلق بھی کہ اس کا آغاز کس نے کیا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور مدرس ڈے کا جو ہے آغاز کس نے کیا اور وہ کون تھا جس نے کیا۔ تو امریکن ایک خاتون تھی جس کا نام اینا جیروس تھا۔ اس کی ماں کا نام این ریوز جیروس تھا۔ وہ ایک محبت اور خدمت گزار خاتون تھی۔ وہ بیمار اور کمزور بیواؤں کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیٹی اینا جیروس نے سوچا کہ کیوں نہ ماؤں کی محبت، ماؤں کی قربانیاں اور خدمت کو یاد رکھتے ہوئے ایک دن منایا جائے۔ اس نے دوسروں سے ملنا شروع کیا، اس نے خطوط لکھے اور 1908 میں اس نے چرچ میں ایک تقریب منعقد کی جس میں اس نے دوسروں کو بتایا ماؤں کی خدمت، محبت اور قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں ایک دن منانا چاہیے۔ تو 1914 میں امریکن اس وقت صدر ووڈرو ولسن تھا۔ اس نے جو ہے مئی کے دوسرے ہفتے مدرس ڈے کو قرار دیا۔ یوں مئی کے دوسرے ہفتے ہر سال مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ ایک مسیحی خاندان میں ماں کا کردار کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ خدا اولاد جیسی نعمت دیتا ہے اور پھر ماں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ امثال 22واں باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی روحانی تربیت کرے۔ خدا اولاد دیتا ہے اور جس طرح ماں دنیا داری میں اس کی سب باتوں کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اسی طرح ایک ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی تربیت روحانی لحاظ سے بھی کرے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ خداوند کے زندگی بخش کلام کے مطابق کرے۔ یہ ماں پر فرض ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں بچے کے لیے، اولاد کے لیے لازم ہے کہ اولاد کا خیال رکھے، اس کے پہننے کھانے پینے کے لیے ماں کو فکر ہوتی ہے، تو اسی طرح ماں کو اس کی روحانی تربیت، اس کی روحانی تعلیم کے لیے بھی ماں کو فکر ہونی چاہیے۔ ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو دعا کے بارے میں سکھائے۔ ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو خدا کے کلام کے بارے سکھائے۔ ماں کو چاہیے
اپنی اولاد کو سنڈے سکول بھیجے، ماں کو چاہیے کہ اولاد کی روحانی لحاظ سے بھی جو ہے اس کی تربیت کرے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ روحانی تعلیم ہے۔ ماں باپ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے اسکول میں ان کی اسٹڈی کروائے، اچھے سے اچھے اسکول میں اس کا داخلہ کروائے، تاکہ ایک دن آئے اس کا بچہ وہ جو ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرے۔ لیکن اس سے ضروری ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ماں باپ ہوتے ہوئے ہمیں روحانی لحاظ سے بھی اولاد کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور روحانی لحاظ سے بھی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ ہماری اولاد بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے نہ مڑے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جو زندگی کی راہ ہے، یہ وہ کلام ہے جو زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہر ماں باپ پر یہ فرض ہے، ماں پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو۔ تو دوسری جو بات ماں کا جو مسیحی خاندان میں ہوتے ہوئے اس کا دوسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور شفقت کے ساتھ، یقیناً ماں محبت کرتی ہے، شفقت کے ساتھ اپنی اولاد سے پیش آتی ہے۔ جب ہم یسایہ 66واں باب اور 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ خدا یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جس طرح ماں جو ہے اولاد کو دلاسا دیتی ہے، ماں ہر ممکن اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتی ہے۔ جب بچہ یا بیٹا یا بیٹی رو رہی ہو، ماں دلاسا دیتی ہے، اپنے سارے کام چھوڑ دیتی ہے۔ تو ماں سب سے پہلے اپنی اولاد کو دلاسا دیتی ہے، اپنی اولاد کو گلے لگاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور اس کو اپنی شفقت اپنی محبت دکھاتی ہے۔ تو ماں پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح محبت اور شفقت کے ساتھ اولاد کے ساتھ پیش آئے۔ اور تیسری جو ذمہ داری ہے، تیسرا ماں کا جو کردار ہے وہ دیکھ بھال ہے۔ جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں امثال 14واں باب پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ دنا جو عورت ہے وہ اپنے گھر کو کیا کرتی ہے؟ بناتی ہے۔ دنا عورت اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ نہیں ہے اپنے گھر کو بہت خوبصورت رکھا، اپنے گھر کی جو ہے صفائی ستھرائی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر دیکھ بھال یہ ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی نصیحت، اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھانا، اولاد کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتانا، اولاد کو روحانی لحاظ سے عبادات میں جانا، عبادات میں جا کر کس طرح تعظیم کے ساتھ بیٹھنا، اور یہ بھی چیزیں ماں پر لازم ہے۔ تو ماں جو ہے وہ اپنے گھر کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے والی ہو، اور ماں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے بلڈ کرے، اولاد کو اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرے، اولاد کی اچھے طریقے سے نصیحت کرے، اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھائے، دنیا کے طور طریقے بتائے، خدا کے کلام پر چلنے کے لیے بتائے، تاکہ ہمارے بچے بوڑھے ہو کر بھی اس کلام سے نہ مڑیں۔ آج بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، لوگ جو ہے غلط خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں اور جو ہے غلط ٹریک پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم روحانی لحاظ سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس بارے میں فکر مند ہوں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ماں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ماں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ماں نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے۔ تو یقیناً جو ہے بچے ماں کی بات کو اول درجہ دیتے ہیں۔
کیونکہ ماں پہلا سکول ہے. جو ماں کہتی ہے بچے فوراً ماں کی بات کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. ایک ماں ہوتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں پر فرض ہے، تمام ماؤں پر فرض ہے کہ جس طرح دنیاوی تعلیم ضروری ہے اسی طرح روحانی تعلیم اس سے بھی ضروری ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر لے اور اپنی جان ہی گوا دے تو کیا فائدہ ہے. تو میری بہنوں آپ لوگوں سے درخواست ہے، میری ماؤں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو دانا بن کر، کس طرح بن کر؟ دانا بن کر آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اور خدا کے کلام کے مطابق تعلیم دینی ہے. تو مسیحی خاندان میں جو اولاد ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں ایک مسیحی خاندان میں ہوتے ہوئے. آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. خروج 20واں باب 12ویں آیت. اولاد پر فرض ہے والدین کا احترام کرنا. جب ہم خدا کے کلام میں سے خروج 20واں باب 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا یہ ہمارے لیے حکم ہے. یہ ہر اولاد کے لیے حکم ہے کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی کیا کرنا ہے؟ عزت کرنا ہے. جب ہم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں گے تو اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا. جب ہم ماں باپ کی عزت کریں گے خدا ہمیں عمر کی درازی دے گا. جب ہم ماں باپ کی عزت کریں گے ہم اپنی زندگی میں خوش ہوں گے. جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے خدا ہمیں سرفرازی دے گا، خدا ہمیں ترقی دے گا، خدا ہمیں سرفرازی دے گا اور خدا ہمیں عمر کی درازی دے گا. تو دوسری بات، اولاد کا جو کردار مسیحی خاندان میں کیا ہے وہ ہے فرما برداری. فرما برداری اولاد کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم خدا کے کلام میں سے افسیوں 6 باب 1 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے کیا رہیں؟ فرما بردار رہیں. ماں باپ کا حکم مانیں، ماں باپ کی بات کو مانیں. اور ماں باپ جو کہتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کی فرما برداری کریں. جو ماں باپ کہتا ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے ماں باپ کی بات کو مانیں. یہ فرما برداری ہے. میرے اور آپ کے یسوع نے بھی فرما برداری کی. جان دینے تک وہ فرما بردار رہا ہے اور جان دینے تک صلیبی موت تک وہ فرما بردار رہا ہے. جب ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو ہم پر لازم ہے ہم فرما بردار رہیں. ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے تو ماں باپ پھر اپنی اولاد کی کلام کے مطابق جو تربیت کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق بھی اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. ہمیں ماں باپ کے فرما بردار ہونا ہے. جب ہم ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے تو ہم کسی خطرے میں نہیں پڑیں گے، ہم کسی راہ پر نہیں جائیں گے، کیونکہ ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد کسی غلط راستے پر نہ چلے. ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد کسی غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی برا فعل نہ ہو. تو جب ہم ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے تو ہم تمام برے کاموں سے بچیں گے، خطروں سے بچیں گے، مصیبتوں سے بچیں گے. اور میرے عزیزو، مسیحی خاندان میں اولاد کا جو تیسرا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی بات کو نہ بھولنا. جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں امثال 1 باب 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر.
تو اولاد کو ماں کی تعلیم کو ترک نہیں کرنا ہے، ماں کی تعلیم کو چھوڑنا نہیں ہے، ماں کی تعلیم کو بھولنا نہیں ہے، ماں کی جو تعلیم ہے اس کو جو ہے اس سے حکم عدولی نہیں کرنی ہے، بلکہ ماں کی تعلیم ہے، ماں کی جو باتیں ہیں اس کو بولنا نہیں ہے۔ ماں جو سکھاتی ہے اس پر عمل کرنا ہے، ماں جو سمجھاتی ہے اس بات کو سمجھنا ہے، فالو کرنا ہے۔ تو یہ اولاد پر فرض ہے، یہ باتیں مسیحی خاندان میں یہ اولاد پر باتیں فرض ہیں کہ اولاد ماں باپ کا احترام کرے۔ مسیحی خاندان میں اولاد پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ مسیحی خاندان میں اولاد پر فرض ہے کہ وہ جو ہے ماں باپ کی بات کو نہ بھولے، ترک نہ کرے ماں کی بات کو، یہ اولاد پر فرض ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سٹوری سینٹ مونیکا کی ہے۔ سینٹ مونیکا جو ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے، اگسٹن آف ہپو ہے، اس کے لیے بڑی فکر مند تھی۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ گناہ میں گر گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ غلط راستے پر چلنا شروع ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ غلط راستے پر جب چلنا شروع ہو گیا تو اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی۔ اس کی ماں رات کو اٹھ کر دعا کرتی، اس کی ماں دعا روزہ رکھتی، اور ایک دن جب وہ چرچ میں دعا کر رہی تھی، آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی، تو چرچ کا جو خادم ہے اس نے دیکھا کہ آپ کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، ایک دن خدا آپ کے بیٹے کو ضرور بچائے گا اور وہ صحیح راستے پر آئے گا۔ سینٹ مونیکا اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی، روتی تھی، آنسوؤں سے دعا کرتی تھی۔ ایک دن آیا کہ اس کا بیٹا اگسٹن، اس نے خدا کے کلام کو پڑھا۔ جب اس نے خدا کے کلام کو پڑھا اس کا دل ٹوٹ گیا۔ جب اس نے خدا کے کلام کو پڑھا اس نے حقیقی توبہ کی، اس نے برے کاموں سے توبہ کی، وہ جو ہے سیدھے راستے پر آ گیا، وہ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع ہو گیا اور خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع ہو گیا۔ تو ماں کی دعا جو ہے وہ رنگ لے آئی۔ اسی طرح جو ماں آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ آنسوؤں کے ساتھ ماں کی ہوئی دعا ضرور خدا جواب دیتا ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ جو ماں دعا کرتی ہے اس کی اولاد بچ جاتی ہے۔ آج ہر ماں کو خدا کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو خدا ماں کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ تو جس طرح سینٹ مونیکا رو رو کر آنسوؤں کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اگسٹن کے لیے دعا کرتی تھی، تو خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ اور جو ہے اگسٹن ہے اس نے پھر کتابیں لکھی، اس نے جو ہے مسیح کا پرچار کیا، منادی کی، اور وہ جو ہے ایک عظیم سورما بن گیا، خدا کے کلام کو، خدا کی جو ہے منادی کرنا شروع کر دی۔ تو جو ماں آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے اس کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے، خدا اس کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ آج جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً خدا ماں کی دعا کا جواب دے گا۔ آج ہر ماں کو اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ماں کی دعا اولاد کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے کامیابی بن جاتی ہے۔ تو ماں کی دعا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ خدا تمام ماؤں کو صحت اور تندرستی دے۔ دعا کریں گے کہ خدا ماں باپ کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ خدا کے زندگی بخش کلام کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت اور نصیحت کر سکیں، اور خدا ہم اولاد کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم ماں باپ کے فرما بردار رہیں، ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں اور ماں باپ سے محبت کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کے کلام کو پورا کریں گے۔
آئیے ہم مل کر ہم تمام ماؤں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند تمام ماؤں کو سلامت رکھے، زندگی دے۔ خداوند مہربان آسمانی خدا، تمام ماؤں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی خدا، تیری حضور دعا کرتا ہوں تمام ماؤں کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، عمر کی درازی عطا کر، ہر طرح کی بیماری سے بچا، ہر طرح کی وبا سے بچا، ہر طرح کے دکھ سے مصیبت سے بچا کے اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ مہربان آسمانی خدا، تمام جو اولاد ہے ان کو یہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں اور اپنے ماں باپ کی جو ہے تابع داری کریں، فرما برداری کریں، اور خداوند تمام اولاد کو توفیق دے کہ وہ تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرتے رہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام سے آمین۔